वालेकुम, दिस इज उसामा स्पीकिंग फ्रॉम बाहमनगर। आज का टॉपिक अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ आर नेवर। ये एक पम्फलेट तहरीक पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली ने लिखा था कि नाउ आर नेवर, कि पाकिस्तान अब या कभी नहीं। तो उनके इस पम्फलेट के नतीजे में तहरीक पाकिस्तान को एक उमंग मिली। तो इसके नतीजे में जदोजहद तहरीक पाकिस्तान तेज़ हुई और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई इस्लामी रियासत के तौर पर उभरा। तो ये एक नौजवानों के लिए भी एक मैसेज है कि अब नहीं तो कभी नहीं, आपके गोल्स जो आपने अचीव करने हैं ये अब या फिर कभी नहीं। तो मेरे ख्याल में मुसलमानों को और ख़ासकर नौजवानों को इस मौजू को, इस चीज़ को अपनाना होगा कि अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर। इल्हाम इकबाल भी अपनी पूरी शायरी और पूरी ज़िंदगी में नौजवानों को ये मैसेज देते रहे कि उठो नौजवानों, कि ए नौजवानों, कभी ए नौजवान मुस्लिम, कभी तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। तो हमें उठना होगा, नौजवानों को अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह में अमल करने की तौफीक दे, आमीन। Start with the great name of Allah, who is King of the Kings, who is Rahman and Rahim, who is most gracious and most beneficent. Hi all friends, and especially Sir Imran, Assalamu alaikum. Dear friends, you know that we are discussing today a topic which is now or never. It means abhi nahi to kabhi nahi. So dear friends, first of all I want to say that what is now and never? Now and never is a word of courage. Now and never is a word of braveness. Now and never is a word of emotion. Now and never is a word of power. It raises emotions, it raises braveness, it raises courage, it raises power in humans, especially in force. When they are facing critical situation, when they are facing difficult situation, they are handling this kind of situation because they are the follower, they are the habitual for now and never. So now I want to mention that how our new generation, our youth make habitual of this thing now and never. In my point of view, according to my point of view, from childhood, from beginning, we should make our children punctual. We should give them small tasks that you have to do your this work at this time, you have to complete your this work at that time. It means you have to get up this time, you have to ready yourself for school this time, you have to reach school at this time, you have to complete your this school work at this time. When they become from childhood, become habitual of now and never and become punctual, and they can in future when they take part in the development, in the progress of their country, in forces, they join forces, they can handle, they can face, they can handle any critical situation with cool method, with calmly, with easily, because they are the habitual of now and never. They are the accustomed to now and never from childhood. They got this thing. So I want to say that we should make our children from beginning the habitual of now and never. In for this they will become they will, when they take part the progress of their country, they can handle any critical situation. So dear friend, further I want to mention a proverb of our great leader that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has said to us, that advised to us, that don't let your today's work up to tomorrow. It means if you didn't do your work now, it never be done next time. And as well as I mention a book which is related to this topic, Now and Never. Now and Never is also a book which written by Chaudhry Rahmat Ali in 1933. And in this book, Chaudhry Rahmat Ali suggested the name of our beloved country, Pakistan, in 1933. So dear friends, these were my points. I want to finish my topic with these points. Assalamu alaikum. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन एंड सर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आज का हमारा टॉपिक है अब नहीं तो कब। तो जेंटलमैन, इस जुमले को पढ़ते ही हम सब के जहन में ये ख्याल आता है कि इस जुमले में हमें यह बताया गया कि आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। एक जो काम है वो आप
آج نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے, کس وقت کرو گے؟ اگر آج آپ نے ہمت نہیں کی تو کل بھی آپ سے ہمت نہیں ہوگی, کل بھی آپ نہیں کر سکو گے, کل کے بعد پھر آپ بولو گے کہ بھائی کل کر لیں گے, پھر اس کے بعد آپ بولو گے کہ کل کر لیں گے. تو یوں کرتے کرتے آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا اور آپ لوگ اپنی منزل تک اور اپنے اس ایم کو جو ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. تو جنٹل مین اس کے بارے میں ایک کال ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا, یعنی کہ جس شخص کی ہمت ہوگی, یعنی جو شخص ہمت کرے گا تو اللہ پاک کی جو ہے اس کے ساتھ مدد ہو جائے گی. قدرتی طور پر اس شخص کے ساتھ اللہ پاک کا رحم و کرم نازل ہو جائے گا اور اللہ پاک اس پہ اپنی کرامات نازل فرماتے رہیں گے. اور جو شخص جو ہے اپنی مدد خود کرے گا, ہمت کر کے کوشش کرے گا, محنت کرے گا, اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. اور وہ شخص ہمیشہ دنیا میں آگے سے آگے جاتا ہے, بڑھتا ہے, ترقیاں کرتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ صرف محنت کرتے ہیں, اتنی سی بات ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے صلہ ان کو ملتا ہے. پھر جب وہ محنت کرتے ہیں, روزمرہ ڈیلی روٹین پہ اپنا کام کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ترقی کرتے ہیں اور وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاتے ہیں. تو کامیاب لوگوں کی آپ مثالیں دیکھ لیں, دیکھیں ہمارے آرمی آفیسرز ہیں ماشاءاللہ, اور ڈیفنس ادارے ہو گئے, ان میں دیکھیں آپ بڑے بڑے عہدیدار ہیں. اور یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں, روز کے کام روز کرتے تھے, آج کا کام کل پہ نہیں کرتے تھے, چھوڑتے تھے, اور ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یعنی کہ آج محنت کریں گے تو انہوں نے یہی سوچا ہے کہ کل ہم کامیاب ہوں گے. اگر آج ہم نے محنت نہیں کی تو ہم سے کبھی محنت نہیں ہوگی, ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایک دن جو ہے 360 دن کے برابر ہوتا ہے. یعنی آپ اگر آج محنت کرو گے تو آپ کا 360 دن محفوظ ہو گئے. آپ اگر آج کا دن نہیں محنت کرتے, چھوڑ دیتے, تو آپ 360 دن آپ پیچھے ہو جاتے, یعنی پورا ایک سال آپ پیچھے ہو جاتے ہو. تو جنٹل مین, محنت میں عظمت ہے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں. ہم سب محنت کریں گے, روز کا کام روز کریں گے, اپنی محنت کریں گے, ہمیشہ جو ہے ڈیلی روٹین پہ اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. جب ہم ایگزام کی تیاری کرتے ہیں تو اگر ہم روز کے مطابق ڈیلی روٹین پہ اگر ہم کتاب پڑھیں گے, آپ اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیز کو آپ سرچ کریں گے, تو آپ کو کبھی دشواری نہیں ہوگی. جب پیپر آئیں گے تو آپ لوگ ٹینشن نہیں ہوگی, آپ پریشان نہیں ہوں گے, آپ کو پیپر ایزی لگے گا, آپ بولیں گے یار ایزی ہے پیپر, ٹھیک ہے, آپ کو آتا ہوگا, اور آپ خوشی سے جو ہے آپ اس پیپر کو حل کر لیں گے. تو اسی طرح ہی اگر روز ہم کام کریں گے, روز محنت کریں گے, اب کا کام اب نہیں تو کب والی بات اگر ہم کر لیں گے, یعنی کہ آج کریں گے تو کل بھی ہم کر لیں گے, یہ جب بات ہم لوگ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کبھی پیچھے نہیں رہیں گے اور ہمیشہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور اسی طرح اللہ پاک کی بھی ہم پر کرم نازل ہوتا رہے گا, اور ایک نہ ایک دن ہم لوگوں کو ضرور وہ مقام ملے گا جس کے لیے ہم لوگ دن رات محنت کرتے رہیں. شکریہ. Start with the great name of Allah, who is King of the Kings, who is Rahman and Rahim. Hi everyone, and especially Sir Imran, Assalamu alaikum. Friends, as you know that today our topic given to us that is co-education necessary or not, should be here or not. According to my point of view, yes, co-education should be here. First of all, I want to say that what is co-education? Co-education, where male and female study together in one school, same school, that is called co-education. And now, how co-education is necessary according to my point of view? Co-education is necessary because there will be a competition. Male students will think that we have to win this educational competition against girls, and female students will think that we have to win this educational competition against females. And further, co-education system makes our confidence. We can share our views front of both male and females. We can share our opinions front of crowd, and we can know about each other's opinions, that what he or she is thinking about this or that topic. So further, I want to say that co-education is necessary, but following the rules of Islam. Like female students, girls students should wear hijab when then join co-education system and co-education schools. And further, I want to say that it is not necessary that male and female students
cannot work together, cannot study together. They can study together, but following the rules of Islam. The female students should wear hijab, and then they can work together, and they can study together. So these were my points which I shared with you. And further, I want to say that co-education system about our country. Okay, nowadays you are looking there many co-educational schools are here, colleges are here, universities are here, and students are debating with each other about any issue, about any topic, and they are sharing his views. They are working together, they are studying together, and they are taking part in the development of their countries. So that's why I want to say to all of you that co-education is necessary, co-education must be here. And with this point I finish my topic. Assalamu alaikum.